أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہر انسان پر بحیثیت انسان ہونے کے یہ سب سے اہم اور بنیادی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ جو ہی ہوش و حواس سنبھالے، عقل و شعور حاصل ہو، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگے تو سب سے اول وہ سوچے سمجھے، غور کرے، فکر کرے کہ اللہ نے مجھے ایک ناپاک قطرے پر پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں میرے نقشے جمائے اور بالآخر مجھے اشرف المخلوقات کا فرد بنا دکھایا. تو آخر میری تخلیق اور پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ مجھے پیدا کرنے سے رب کی مرضی، منشا اور چاہت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو سبھی کا ایمان ہے کہ دنیا میں اس 14 طبق کی کائنات میں بر و بحر میں کوئی مخلوق، کسی مخلوق کا کوئی فرد، کائنات اور اس کی کوئی چیز، کوئی ذرہ، کوئی تنکا بھی اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، نہیں پیدا کیا. جب کائنات کی کوئی شے اور کوئی ذرہ بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. یہ کیسے بے مقصد پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً اس کی تخلیق اور پیدائش میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت اور مقصد کار فرما ہے. جب ہے تو اس کو سوچنا، معلوم کرنا، جاننا، یہ ہر انسان پر سب سے بنیادی فریضہ ہے کہ وہ سوچے، سمجھے، پرکھے، جانے میری تخلیق اور پیدائش کا مقصد کیا ہے. خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ انسان کہ جو عقل و شعور سنبھالنے کے بعد اس چیز کو معلوم کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، جانتا پہچانتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور اس سے بڑا احمق، نادان اور اس سے بڑا رذیل کوئی نہیں کہ جو بڑا ہو کر ہوش و حواس سنبھال کر دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر گیا، ڈگریاں بھی حاصل کر گیا، مال و دولت بھی کما لیا، جمع کر لیا، دنیا کی ہر چیز کو جانا، پہچانا، پرکھا، علوم، فنون، ادب، فلاں فلاں، ساری کائنات کو سمجھنے جاننے کی کوشش کی، لیکن اپنی تخلیق اور پیدائش کے مقصد کو اس نے معلوم نہیں کیا.
اپنے آپ کی پہچان اس نے نہیں پیدا کی کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا. اس سے بڑا احمق اور بے وقوف اللہ کی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. اور اس چیز کا جاننا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اسی کی پہچان کے لیے، اسی تعارف کے لیے اللہ نے یہ 30 پاروں کا خزانہ نازل کیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد بتانا، پھر اسی پر چلانا. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اول یہ انسان کو بتلاتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے کیوں پیدا کیا، اس کو زندگی کا مقصد بتاتا ہے، اور پھر اسی پر چلنے کے اصول فراہم کرتا ہے، قوانین بیان کرتا ہے، اسی پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے. یہ پورے قرآن کا پیغام یہی ہے. تو بڑی معروف آیت ہے، ہر عام و خاص کو تقریباً یاد ہوتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ 27واں پارہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56. اس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا کہ اے انسان، تجھے کیوں میں رب نے پیدا کیا، تیری پیدائش سے میں رب کی مرضی اور منشا کیا ہے. چنانچہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ وما کا جو ما ہے یہ نافیہ ہے. اس کا معنی ہے نہیں. ذرا سمجھنا معنی کو. وما، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں. خلقتو، پیدا کیا میں اللہ نے. خلقتو واحد متکلم کا صیغہ. میں اللہ نے نہیں پیدا کیا الجنہ، جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، مگر لیعبدون. لیعبدون، یہ جو لام کے نیچے زیر ہے لی، یہ لام تعلیلیہ ہے، علت کو بیان کرتی ہے. علت کا معنی وجہ، سبب، کہ میں اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے انہیں پیدا کرنے کا. تو معنی کریں گے الا، مگر، لیعبدون، لی کا معنی تاکہ، لی کا معنی تاکہ، یعبدون، وہ جنوں انس عبادت کریں. آگے نون کے نیچے زیر پڑی ہے لیعبدونی، لیعبدونی. اصل میں اس نون کے بعد چھوٹی یا بھی تھی، یعبدونی تھا، پر یا کو حذف کیا، نون کے نیچے زیر کو باقی رکھا. یہ زیر یہ کسرہ بتلا رہا ہے کہ اس کے بعد یا تھی لیکن حذف کر دی گئی. تو معنی کریں گے الا، مگر، لیعبدون، تاکہ وہ جنوں انس صرف میری ہی عبادت کریں، میری ہی عبادت کریں. یہ ہی نون کے نیچے زیر کا معنی ہے، تاکہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں. اب یہاں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ شروع میں ما نافیہ ہے، آگے اللہ کے ساتھ استثناء ہے. مطلب یہ ہے آیت کا کہ میں اللہ نے جنوں انس کو پیدا کیا تو صرف اپنی ہی عبادت کروانے کے لیے. یہ جنوں انس کی تخلیق کا مقصد ہے، اس کے علاوہ ان کی پیدائش اور تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ جو ہم دنیا کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے؟ یہ ملازمت، یہ نوکری، یہ کاروبار، تجارت، یہ محنت مزدوری، یہ مقصد نہیں ہے میرا بھائی. یہ زندگی کی ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں، یہ زندگی کی دنیا، اس کی یہ نعمتیں، یہ رونقیں، یہ کمانا، یہ جمع کرنا. بے شک کمائیں، رزق حلال کمانا ہی عبادت ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں، یہ زندگی کی ضرورت ہے.
مقصد یہ ہے جو اللہ نے خود بتلا دیا، اس کے علاوہ کسی چیز کو زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ جس نے اس کے علاوہ کسی اور شے کو مقصد کا درجہ دے دیا، اسے زندگی کا مقصد بنا بیٹھا، وہ انسان دنیا و آخرت میں ہلاک ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد کو بھول گیا، اصل راستے کو بھول گیا، اور جو مقصد نہیں تھا، جو راستہ نہیں تھا، اس نے وہی لے لیا تو غلط راستے پہ چل نکلا ہے، یہ کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ایک تو اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم کرتے پھرتے ہیں وہ مقصد نہیں، وہ ضرورت ہے، ٹائم پاس ہے، وہ ضرورت ہے۔ اور دوسرا، اس آیت نے اگر آپ نے معنی پہ غور کیا تو بڑا لطیف اور عمیق اس نے جملہ دیا، لِيَعْبُدُونِي، یہ نہیں فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، نہیں، وہ صرف میری عبادت کریں۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد وہ میری عبادت کریں، نہیں، یہ ادھورا جملہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، میری ہی عبادت کریں، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کی عبادت سرے سے کرتا ہی نہیں، اس نے بھی اپنی زندگی کو نہیں پہچانا، زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تو ہے لیکن اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتا ہے، اس نے بھی اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ جس نے سرے سے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی، یہ بھی اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہے۔ لیکن وہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ عبادت کو خالص نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی بھی عبادت کرتا ہے، اس نے بھی اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا۔ کیونکہ زندگی کا مقصد یہاں کھڑا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ صرف میں اللہ ہی کی عبادت کرے، خالص میری عبادت کرے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی بھی عبادت کرتا ہے، انبیاء، اولیاء، مقربین کی وہ عبادت، پوجا اور سور و پکار کرتا ہے، اس شرک کرنے والے نے، ملاوٹ والی عبادت کرنے والے نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، یہ دھوکے میں ہے بیچارہ۔ اصل انسان کی تخلیق کا مقصد کہ صرف اور صرف عبادت کرے، کس کی؟ عبادت کرے بھی صحیح اور کرے بھی صرف اللہ کی۔ ایک اور جملہ اسی کے ساتھ شامل کیجئے، تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت کا اولین نقطہ اور مطلب ہے، وہ بھی عام طور پہ حضرات جو بیان کرتے ہیں وہ ادھورے الفاظ بولتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اولین مقصد کہ وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے اللہ کی عبادت کرو، نہیں، کوئی نبی بھی اس مقصد کے لیے نہیں آیا، پورا قرآن پڑھ گزرے۔ ان کی دعوت یہ تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ مطلق اللہ کی عبادت کرو یہ نہیں تھا۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ یہ مشکل ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی دعوت کا یہ جملہ ہے، اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ وہ اللہ کی خالص عبادت کی دعوت دیتے تھے، صرف عبادت نہ، خالص عبادت۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ وہ بھی یہی ہے، اللہ کی خالص عبادت کرو، رلے والی ملاوٹ والی نہیں، وگرنہ یہودی اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت عزیر کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ حضرت عزیر پیغمبر کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو کیا خیال ہے، یہودیوں نے
اپنے مقصد زندگی کو پا لیا؟ عیسائی اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت، حضرت بی بی مریم کی سور و پکار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں پایا۔ زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں۔ مشرکین عرب کو دیکھیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، فطرت کے اصول جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کی تعمیر، اللہ کے گھر کو بنوایا، یہ سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کی بھی پوجا ہے، حضرت اسماعیل کی بھی پوجا کرتے ہیں، حضرت حابیل جس کا نام بدلتے بدلتے کیا بن گیا؟ ہبل، اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ لات، منات، عزا، ان معبودوں کی بھی ساتھ ساتھ انہیں معبود سمجھ کر پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے مقصد زندگی کو سمجھ لیا تھا۔ اللہ کی عبادت تو یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لیکن یاد رکھیں اللہ کو ایسی ملاوٹ والی، شرک والی عبادت مقصود نہیں۔ زندگی کا مقصد ہے لیعبدونی، صرف اللہ کی عبادت کر، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ ذرا دیکھیے آگے آ جائیے 29ویں پارے کو، 29واں سورہ ملک 29ویں پارے کی ابتدا۔ صفحہ نمبر 897، 897 مل گیا جی؟ آیت نمبر 2 دیکھیں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ الذی کرو مانا وہ ذات، الذی وہ ذات، وہ اللہ، خالق جس نے پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، دونوں چیزوں کا خالق کون؟ اللہ۔ مالک و مختار بھی ان پہ کون؟ اللہ۔ پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو۔ پہلے ذکر کس کا ہے؟ موت کا، حالانکہ حقیقت میں پہلے ہے کیا چیز؟ زندگی۔ یہ زندگی ہے، اس کے اختتام پر بعد میں موت آئے گی، لیکن آیت میں الذی خلق الموت، موت پہلے، والحیات زندگی، حقیقت میں ترتیب کیا ہے؟ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ موت کو اول ذکر کیا، ہمیں دعوت فکر دی کہ زندگی کی موج مستیوں میں آ کر اپنی موت کو بھول نہ جاؤ، اس لیے اس کو اول ذکر کیا، وگرنہ ترتیب میں یہ بعد کے اندر ہے۔ اللہ زندگی ہمیں کیوں عطا کی؟ اس کا مقصد اور غرض کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم، یہاں بھی لام آئی نا جس کے نیچے زیر ہے، یہ ہمیں زندگی کا مقصد اور وجہ اور سبب بتلا رہی ہے۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے، ایوکم کے کون ہے تم میں سے احسن عملا، احسن عملا، احسن حسن سے ہے، حسن کا معنی خوبصورتی، تو اسی سے ہے احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ، معنی ہے تاکہ وہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون ہے تم میں سے احسن عملا، بہت خوبصورت عمل کرنے والا، بہت سونے عمل کرنے والا، بہت اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ تو یاد رکھیں اچھا عمل وہی ہے، احسن عمل وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جو شرک سے پاک ہو۔ جس عمل عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی اس میں تو حسن نہیں رہتا، اس میں تو نرا شرک کا گند آ جاتا ہے۔ انما المشرکون نجس، شرک کی نجاست آئے تو وہ عمل گندا اور سیاہ بن جاتا ہے، وہ حسن والا عمل نہیں رہتا، وہ خوبصورت عمل نہیں رہتا۔ احسن کا لفظ بتلا رہا ہے کہ عمل عبادت میں حسن تب آئے گا
جب وہ عمل شرک سے پاک ہو. شرک سے پاک وہی عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے, جو صرف اللہ ہی کے لیے کیا جائے. احسن عملا وہو, اور وہ اللہ العزیز زبردست ہے, غالب ہے, الغفور اور بہت بخشنے والا ہے. خیر, تو اس آیت نے بھی ہم بتلا دیا کہ تمہیں اللہ نے والحیات, یہ حیاتی زندگی عطا کی, کیوں کی؟ تاکہ تم احسن عمل کرو, اور احسن عمل وہی ہے جو خالص اللہ ہی کے لیے کیا جائے. آئیے 23واں پارہ, 23واں پارہ سورہ زمر, 23واں پارہ سورہ زمر کی ابتدا. اگر پہلے مل جائے تو صفحہ نمبر بتا دیا کرو. صفحہ 731, 731. عنوان ذہن میں رکھنا, زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. 731 مل گیا جی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, سورت کے شروع سے جی. تنزیل الکتاب, تنزیل اتارتا ہے, تنزیل یا یوں معنی کر لو آسان ہو جائے گا, اتارنا ہے. الکتاب, کتاب کا, من اللہ, کس کی طرف سے اس کا اترنا ہے؟ اللہ کی طرف سے. کتاب کی نسبت اپنی طرف کی. اس کتاب کا اترنا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اس کی صداقت اور عظمت کے اظہار کے لیے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, منزل من اللہ ہے, کوئی بناوٹی اور گھڑنتو کلام جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے اپنی طرف سے بناتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں, پیغمبر بناتا نہیں, بیان کرتا ہے, بتلاتا ہے, بناتا نہیں. تنزیل الکتاب من اللہ, یہ بناوٹی کلام نہیں, بنایا ہوا نہیں, بلکہ اتارا ہوا ہے, بلکہ نازل کیا ہوا. کس کی طرف سے؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے. لہذا اس کی صداقت کو بھی سمجھو, عظمت کو بھی سمجھو. کون اللہ؟ کون اللہ؟ العزیز, العزیز جو زبردست ہے, غالب ہے, قوت والا ہے. کیا مطلب؟ جھنجھوڑا, ڈرایا, وعید ذکر کی. یہ معمولی ذات کی طرف سے نازل کردہ کلام نہیں ہے, وہ العزیز ذات ہے, زبردست طاقت غلبے والی ہے. اگر نہیں مانو گے نا, روگردانی کرو گے, پسے پشت ڈالو گے, کمزور ذات نہیں, زبردست ہے, سزا دینے پر, پکڑنے پر قادر ہے, پکڑنے پر قادر ہے. اس لیے اس سے روگردانی مت کرنا, اس کو قبول کرو. یا اللہ, ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں, قرآن کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے مقابل کوئی تاریخ لے کے کھڑا ہے, کوئی بابوں کی کتابیں بغل میں پکڑے ہوئے ہے, کوئی کسی قصے کہانی کے پیچھے پڑا ہے, کوئی کسی چکر میں پڑا ہے. قرآن سے روگردانی کر رہی ہے دنیا. اگر تو زبردست ہے, غالب ہے, قدرت والا ہے, پکڑتا کیوں نہیں انہیں, مواخذہ کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا صرف العزیز نہیں, میں الحکیم بھی ہوں, انہیں ڈھیل اور مہلت دیتا ہوں, مہلت دینے میں میری حکمت ہے. سبحان اللہ. ڈھیل اور مہلت دینے میں الحکیم ہوں, میری حکمتیں ہیں. آج نہیں تو کل پلٹ کے آ جائیں گے, کل نہیں تو اگلے دن آ جائیں گے, زندگی کے کسی وقت میں واپس پلٹ کے آ جائیں. قرآن کے مسئلہ کو قبول کر لیں, آخرت ان کی سمر جائے گی. اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب, سمجھنا, انا بے شک ہم نے, انزلنا اتارا, بے شک ہم ہی نے اتارا, الیکا آپ کی طرف, بے شک ہم نے ہی اتارا آپ کی طرف, اس کتاب کو, الکتابہ کتاب کو, آپ کی طرف ہم نے اتارا. یہ صداقت رسول کا اشارہ ہے. اور کائنات کے لوگوں,
میرے محبوب کی نبوت اور رسالت میں شک نہ کرنا، یہ میرا سچا رسول ہے، عظیم و شان پیغمبر ہے، شان عظمت والا ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو قرآن جیسا خزانہ اس پہ میں نے نازل کر دیا ہے۔ جس پہ قرآن کلام اللہ نازل ہو وہ اللہ کا سچا نبی ہی تو ہوتا ہے نا، اس لیے آپ کی صداقت کو بیان کیا۔ فرمایا انا انزلنا، بے شک ہم ہی نے اتارا، الیکا آپ کی طرف، الکتاب، بولو بولو، کتاب کو اتارا۔ کیسے اتارا؟ بالحق، بالحق، اس کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری معنی بالحق ٹھیک ٹھیک، بالحق کا معنی ٹھیک ٹھیک، کیا معنی؟ یہ جیسے لوح محفوظ پہ تھا قرآن، ویسے ہی میرے محبوب کے دل پہ اس کو اتار دیا۔ اس کے اتارنے میں وہی لے کر آنے والے جبرائیل فرشتے نے کوئی گڑبڑ اور خرابی، کوئی اس میں چیز نکالی، اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کی نہیں، راستے میں کسی اور نے بھی جبرائیل سے وہی چھین کر کوئی گڑبڑ اور خرابی نہیں کی۔ یہ تحریف سے پاک کلام ہے، اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، بالحق ٹھیک ٹھیک اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر، قلب انور پر۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا، فرماتے ہیں بالحق اہل اظہار الحق، ہم ہی نے قرآن اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا۔ یا اللہ کیوں نازل کیا؟ اس کے نزول کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، تیری مرضی اور منشا کیا ہے اس کو نازل کرنے سے؟ فرمایا بالحق، اس کو نازل کر کے میں اللہ حق کو ظاہر اور واضح کرنا چاہتا تھا، حق کو واضح اور ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ حق کے اظہار اور بیان کے لیے میں رب نے قرآن کو نازل کیا۔ یا اللہ وہ کون سا حق ہے جس کو بیان کروانا مقصد تھا؟ فرمایا وہ حق یہ ہے کہ فاعبد اللہ، کیا ہے؟ فاعبد اللہ، پس عبادت کرو خالص اللہ ہی کی، فاعبد اللہ، پس عبادت کرو صرف اللہ کی۔ کیسے عبادت کرو اللہ کی؟ مخلصاً، یہ مقام سمجھنا ہے ذرا، خالص کا مفہوم تو فاعبد میں موجود ہے، فاعبد اللہ میں، فاعبد اعبد میں خالص کا مفہوم موجود ہے۔ فاعبد اللہ، پس خالص عبادت کر کس کی؟ اللہ کی۔ آگے پھر فرمایا مخلصاً، کہ خالص کرنے والا ہو، درا حالے کے خالص کرنے والا ہو، لہو واسطے اسی کے، الدین عبادت۔ الدین کا معنی یہاں سیاق سے واضح ہے، فاعبد سے عبادت، سمجھنا ذرا۔ فاعبد اللہ میں شرک جلی کی نفی، کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی کر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر۔ شرک جلی کی نفی، اللہ ہی کی عبادت کر، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر۔ اور مخلصاً میں شرک خفی کی نفی، کہ جو اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کر۔ فرق سمجھا بھی ہے؟ ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا، ایک ہے وہ عبادت اللہ ہی کے لیے کرنا، اس میں فرق ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کر، فاعبد اللہ، کیا معنی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر، مخلصاً، اور اللہ کے لیے اس عبادت کو خالص کر، اس میں کوئی اور مقصد داخل نہ کر۔ مثالیں دیا کرتا ہوں، یہ جو سیاسی حضرات اکثر اللہ ماشاء اللہ ہمارے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، جنازہ عبادت ہے اور کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیا خیال ہے یہ جنازے والی عبادت اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ عبادت تو اللہ کی ہے نا، اس میں تو شک نہیں، لیکن یہ اکثر سیاسی لٹیرے وہ جو آ کر جنازے میں کھڑے شامل ہوتے ہیں، تو یہ جنازے والی عبادت اللہ کے لیے نہیں، ووٹ پکے کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ عبادت تو اللہ کی ہے،
لیکن اس کو خالص اللہ کے لیے نہیں بناتے. یہ جو دکاندار صبح سویرے سورہ یاسین لے کر دکان میں تلاوت کر رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جو دکان میں جا کر کے تلاوت کر رہا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے؟ دہاڑی چنگی لگی، سمجھے؟ دہاڑی اچھی لگی، توجہ میری طرف. تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نوٹ ووٹ کے لیے، ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں. عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں. اس میں رد کر دیا. مخلصاً، خالص کرنے والا ہو، لہو واسطے اس اللہ کے، الدین عبادت کو، اللہ خبردار، اللہ کلمہ تنبیہ، خبردار، للہ خاص ہے واسطے اللہ کے، الدین و عبادت. الدین کا معنی یہاں عبادت. الدین و خاص ہے واسطے اللہ کے، عبادت کون سی؟ الخالص و خالص عبادت اللہ ہی کا حق ہے. لہذا ہمہ قسم کی عبادت، رکوع، سجدہ، طواف، چکر پھیرے، نظر و نیاز، منت منوتی، سور و پکار، دعا، ندا، التجا، جو بھی عبادت ہو، خواہ قولی، بدنی، مالی، وہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور پوجا نہ کرو. یہ سورہ زمر ہے، اس میں تمام عبادات اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا کہ یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اب یہ سورت مکمل ہوئی. آگے آ جائیے ذرا، 24ویں پارے میں جا کر یہ سورت مکمل ہو گئی. آگے سورت شروع ہوئی، صفحہ 745. اگلی سورت شروع ہوئی سورہ حامیم المومن. حامیم المومن، اس میں جا کر کے صفحہ 747 دیکھو، 747 سورہ حامیم المومن کی آیت نمبر 14. اس میں عبادت کا اعلیٰ درجہ، عبادت کا اعلیٰ فرد، اس کا ذکر کیا، اور وہ ہے دعا و پکار. سب عبادات میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ الدعاء، سورنا، پکارنا، دعا، التجا کرنا. اس کا ذکر کیا کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خالص کرو. بالخصوص فدعوا اللہ، دیکھ رہے ہو، فدعوا اللہ، پس پکارو کس کو؟ پس پکارو کس کو؟ سمجھنا، فدعوا اللہ، پس پکارو کس کو؟ اللہ کو. یا اللہ کیسے تجھے پکارے؟ کبھی اللہ کو پکارے، سمجھنا، کبھی حضرت عزیر پیغمبر کو پکارے، کبھی اللہ کو پکارے، کبھی حضرت عیسیٰ و بی بی مریم کو پکارے، کبھی اللہ کو پکارے، کبھی حضرت ابراہیم، اسماعیل، حبل، لات، منات، عزا کو پکارے. یا اللہ فدعوا اللہ، پکارو اللہ کو. کیسے پکارے؟ کبھی اللہ کو پکارے، یا اللہ مدد کہہ کر کے، کبھی اللہ کے محبوب کو پکارے، یا رسول اللہ مدد کہہ کر کے، کبھی اللہ کو پکارے، کبھی حضرت علی کو پکارے، یا علی مدد کہہ کر کے، کبھی پنجتن پاک کو پکارے، پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے، کسی اور سرکار کو پکارے. فدعوا اللہ، پکارو اللہ کو. یا اللہ کیسے پکارے؟ فرمایا مخلصین، مخلصین. آج کے صوفی کی دعوت یہاں فدعوا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، عمل عبادت کرو، اللہ اللہ کرو بس. لیکن اگلی بات جب تک نہیں بتائے گا دعوت ادھوری ہے، دعوت ناقص ہے. اصل قید اور شرط آگے کھڑی ہے، اللہ کو پکارو لیکن مخلصین، درا آلے کے خالص کرنے والے ہو، وہ لہو واسطے اسی اللہ کے، الدین بے معنی الدعاء،
اس دعا اور پکار کو خالص کرو کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، کہ اللہ ہی کی پکار کرو، اس کے سوا کسی کی سور و پکار نہ کرو، اللہ ہی کو پکارو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ سمجھنا ذرا، ولو اور اگرچہ، ولو اور اگرچہ، کاریہا کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ اللہ کو خالص پکارنا کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، کاریہا کتنا ہی ناقابل برداشت کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، یا اللہ کس کو ناگوار گزرے گی تیری خالص پکار، کس کو برداشت نہیں ہوگی، کون اس سے سڑے گا، جلے گا، کڑے گا تیری خالص پکار سے۔ فرمایا الکافرون، اس کا معنی آپ کرو کہ سارا کیس اللہ بلا میرے سر پہ نہ ڈالو، الکافرون، سارے مجھے ہی تانا دیتے ہو، الزام دیتے ہو، سختی بہت ہی کرتا ہے میرا دوست، یہ بات تو قرآن کی ہے، اگر یہ بیان کرنا سختی ہے تو میں نے بعد میں کی، اول قرآن خود سختی کر رہا ہے۔ الکافرون، اللہ کی خالص پکار کی دعوت، کائنات والو اللہ ہی کو پکارو، اس کے علاوہ کائنات کی کسی ہستی کی سور و پکار نہ کرو، اللہ ہی کو پکارنا عین عبادت ہے، اللہ ہی کا حق ہے، اس کے سوا کسی ہستی کو مت پکارو، اس خالص پکار کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کا بیان کرنا، اور خود خالص اللہ ہی کو براہ راست پکارنا، فرمایا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو کئی لوگوں کو ناگوار گزرے گا، ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگا، یا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الکافرون، وہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کی خالص عبادت سے، خالص دعا و پکار والے مسئلہ سے چڑھیں یا کڑھیں، تکلیف ہو، کاریہا ناگوار گزرے، تو یہی اس کو ناگوار گزرنا اس کے کفر کی علامت ہے، اس کے کفر کی علامت ہے۔ آئیے ذرا آسان مقام دکھاؤں، 13ویں پارہ میں سورۃ الرعد، صفحہ ہے 398، 398، آیت نمبر 14، صفحے کے آخر سے تیسری چوتھی سطر، جی مل گیا جی۔ فرمایا لہو دعوت الحق، لہو کا لام اللام للاختصاص، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، الحق کا معنی اللائق بھی، مدارک وغیرہ میں موجود ہے مفسرین سے، فٹ ترجمہ یہ ہے لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا، سورو پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے، یہ فٹ ترجمہ ہے اس کا۔ پکار کے، اس جملے کے وزن پہ ذرا غور کیجئے، پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اور اللہ ہی کا خاصہ تب رہے گا جب پکار صرف کس کی جائے؟ حاجات میں، ضروریات میں، مشکلات میں، مصائب میں، غم میں، رنج میں، علم میں، مرض میں، قرض میں، خوشی میں، تنگ دستی میں، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں پکارا جائے تو صرف اور صرف کس کو؟ صرف اور صرف کس کو؟ اللہ ہی کو پکارا جائے، تو یہ تو اللہ ہی کا خاصہ اس نے تسلیم کر لیا، اور اگر اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارا جائے پھر یہ پکار والی عبادت اللہ کے لیے خاص نہیں رہی، اس میں رلا ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی، امیزش ہو گئی، اور ہستیوں کو بھی اس نے شامل کر دیا، اس لیے فرمایا لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ آگے سنیے گا ذرا، فرمایا والذین، اور وہ لوگ
यदऊना जो पुकारते रहते हैं मिन दूनिही, मिन दूनिही अल्लाह के सिवा, मिन दूनिल्लाह ऐ मा सिवल्लाह अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा जिन जिन को पुकारते रहते हैं, अल्लाह के अलावा अल्लाह के सिवा में सिर्फ बुत आते हैं। सोच लो, अल्लाह की जात और सिफात के अलावा पूरी कायनात अल्लाह के अलावा है। अल्लाह की जात और सिफात के अलावा पूरी कायनात अल्लाह के सिवा है। मिन दूनिल्लाह का फर्द है, उसमें बुत मूर्तियां भी हैं, उसमें चांद सूरज सितारे भी हैं, उसमें आसमानों जमीन भी हैं, उसमें जिन्नात फरिश्ते भी हैं, उसमें इंसान भी हैं, उसमें इंसानों का खुलासा कायनात का खुलासा अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, आइम्मा और अतकिया, शुहदा, बुजुर्गान दीन, औलियाए उम्मत भी उसमें हैं, हत्ता के जिंदा और मुर्दा भी हैं, और उसमें आमना का लाल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि मेरा महबूब भी मिन दूनी ही अल्लाह के अलावा है, अल्लाह के सिवा में है। फरमाया वो लोग जो पुकारते रहते हैं मिन दूनी ही अल्लाह के अलावा, नबियों को पुकारे, वलियों को पुकारे, किसी जिंदा मुर्दा हस्ती को पुकारे, फरमाया ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, बिशैइन, शै का लफ्ज मादतन आम, फिर शैइन नाकिरा तामीम के लिए, पीछे ला नफी जिन्स का, ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, ये तामीम दर तामीम दर तामीम है। माना करेंगे ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, वो लोग जो रब के अलावा और हस्तियों को पुकारते रहते हैं, फरमाया उनको पुकारने वालों, वो हस्तियां तो ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, उनकी मुरादों को पूरा करना तो दूर की बात है, वो तो उन्हें जरा बराबर भी उनकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। उनकी पुकार का जवाब, ज़हन हाजिर रखना, उनकी पुकार का जरा भी जवाब नहीं दे सकते। तवज्जो मेरी तरफ। या अल्लाह, मैंने एक बार पुकारा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं फिर पुकारूंगा। एक दिन पुकारता रहा, जवाब नहीं मिला, दूसरे दिन पुकारूंगा, तीसरे दिन पुकारूंगा, उसकी कब्र मजार पे धरना दे करके बैठ जाऊंगा, कभी तो मेरी पुकार का मुझे जवाब कब्र वाली हस्ती देगी। अल्लाह ने फरमाया नादान, एक दो चार दिनों की बात नहीं, जुमला नोट कीजिएगा, अगर मैं तेरी जिंदगी क़यामत तक दराज कर दूं, तुझे मौत क़यामत से पहले ना आए, तू किसी नबी की कब्र के सिरहाने, वली की कब्र के सिरहाने, बुजुर्ग की कब्र के पास बैठकर क़यामत तक भी पुकारता रहे, तब भी कब्र वाली हस्ती तुझे तेरी पुकार का जवाब नहीं दे सकती। आप कहेंगे अपनी तरफ से कह दिया, यहां निशानी रखो, नहीं तो फिर मैं भी नहीं छोड़ दूंगा, यहां निशानी रखो। आयत पे लौट के आएंगे, निकालो 26वां पारा। दरसे कुरान है तो अल्लाह के कुरान से पूछ पूछ कर चलना है ना। यहां फिरका वारियत नहीं है, यहां किसी मौलवी मुफ्ती की बात नहीं है, इख्तिलाफी पॉइंट नहीं है, यहां रब की साफ कलाम की बात है। 26वां पारा सूरतुल अहकाफ, और सफ़ा नंबर है जी 801। सबक पे निशानी रखना जी, 801 बड़ा अहम हवाला है, सारे साथी इसे गौर से देखें जरा। दो चार मिनट लूंगा आपके, थोड़ा सा साथ देना। मिल गया जी। सफ़े के आखिर से तीसरी सतर देखनी है जी, आयत नंबर 4 के बाद 5 है।
फरमाया वमन अज़ल्लु, मिल गया जी, वमन अज़ल्लु, अज़ल जलालत, जलालत का माना गुमराही, वमन अज़ल्लु, और कौन है उससे बड़ा गुमराह। देखा, कुरान ने फतवा लगाया है, कुरान ने फतवा लगाया, भला कौन है उससे बड़ा गुमराह। या अल्लाह किससे? फरमाया मिम्मन, उससे, यदऊ, कि वो क्या करते हैं, पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा। वो मेरा जुमला ज़हन में रखना, क़यामत तक भी पुकारो तो जवाब नहीं मिलेगा। फरमाया उससे, उनसे बड़ा गुमराह कौन है? जो पुकारते रहते हैं उन हस्तियों को, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा। किन हस्तियों को? मल्ला यस्तजीबु लहू, मन, जो हस्तियां, ला यस्तजीबु, नहीं जवाब देती, लहू, उस पुकारने वाले को। कब तक जवाब नहीं देंगे? फरमाया इला यौमिल क़ियामा, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक भी पुकारते रहो, क़यामत तो कायम हो जाएगी, लेकिन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक भी तुम्हारी पुकार का कोई कब्र वाली हस्ती जवाब नहीं देगी। कुरान की बात आ गई ना। अब सवाल है, या अल्लाह क्यों नहीं जवाब देंगे? हमने तो मौलवियों से सुना कि वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जानते पहचानते भी हैं, फलां आया, जवाब क्यों नहीं देते? कब्र में जाकर तो और उनके आज़ार रोशन हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने तो ये सुन रखा है यार लोगों से, या अल्लाह जवाब इस बेचारे को क्यों नहीं देते? नाराज है इससे, कोई रंजिश है? वजह क्या है? आगे कुरान ने वजह बतलाई, कुरान ने वजह बतलाई, सुनो। फरमाया वहुम, वाव का माना और, हुम, वो हस्तियां जिन्हें पुकार रहा है, वो हस्तियां, अन दुआइहिम, इनके पुकारने से, समझना, वहुम, और वो हस्तियां, वो अंबिया, वो औलिया, वो फौज शुदा जिन्हें ये पुकार रहा है, अन दुआइहिम, इनकी पुकार से, गाफिलून, गाफिलून, करो ना माना, करो ना माना, क्या है? गाफिल वही होता है जो सुने, सोच लो। गाफिल वही है जो कब्र पे आए हुए को पहचाने, गाफिल वही है जो उसके सलाम के जवाब दे, गाफिल वही है जो उसकी सुनकर अर्जियां रब के सामने सिफारिशें भी करता हो। नहीं मेरा दोस्त, ये गाफिल का लफ्ज अरबी का है, लेकिन हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल है। इसका माना समझ, वह हम, और वो हस्तियां, अन दुआइहिम, इनके सोरने पुकारने से, गाफिलून, बेखबर है। गाफिलून का क्या माना है? बेखबर। उन्हें इसके आने जाने का, कलाम सलाम करने का, सोरने पुकारने का कोई अत्ता पत्ता नहीं है। या अल्लाह, शायद ये बुतों की बात होगी। ये लोग जो आदि आयत पढ़ते हो तो बुतों वाली आयतें नबियों वलियों पे फिट करते हो। सुनो, अल्लाह फरमाते हैं बुतों की बात नहीं। एक तो मिन दूनिल्लाह के लफ्ज से वाजे कर दिया कि मिन दूनिल्लाह का माना बुत नहीं, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा। उसमें अंबिया भी शामिल, औलिया भी शामिल, इमाम बुजुर्ग भी शामिल। लेकिन आइए, ये कुरान बात वाजे करता है मजीद। फरमाया व इज़ा, वाओ और इज़ा, जब, हुशीरा, जमा किया जाएगा, अन्नास, अन्नास, लोगों को। बात किसकी है? इंसानों को, लोगों को जमा किया जाएगा, बुतों की बात। हाँ, अगर यह आयत बुतों के साथ खास होती, अन्नास ना होता, औसान होता, असनाम होता। औसान, असनाम का माना क्या होता है? बुत। इज़ा उशिरल असनाम नहीं, औसान नहीं,
احجار نہیں، اشجار نہیں، الناس انسانوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن۔ ویسے بھی قیامت کے دن بتوں کا حشر نشر نہیں ہونا، جنوں اور انسانوں کا ہونا ہے۔ قیامت کے دن یہ بت مورتیاں نہیں، جنوں اور انسانوں کا حشر نشر ہونا ہے۔ فرمایا الناس، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، پوری انسانیت کو، اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، ان کی امت انبیاء کی، نیک و بد، مسلم غیر مسلم، سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن پردہ اٹھے گا، بات کھلے گی کہ فلاں فلاں لوگ فلاں فلاں نبیوں ولیوں کو، قبروں والوں کو، مزار والوں کو صورتیں پکارتے رہے، نظریں نیازیں دیتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے۔ جب یہ بات کھلے گی وہ انبیاء اولیاء سنیں گے، اچھا اللہ کا در چھوڑ کر ہمارے فوت ہو جانے کے بعد ہماری پوجا کرتے رہے۔ اس کی تفصیل سورہ یونس میں ہے، 11ویں پارہ میں اس کی تفصیل ہے پوری۔ وہ انبیاء اولیاء سنیں گے، اچھا یہ اللہ کا در چھوڑ کر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پوجتے رہے، ہماری عبادت کرتے رہے، ہماری سور و پکار کرتے رہے۔ تو سن کر وہ نیکوکار ہستیاں کیا کریں گے؟ کانو ہو جائیں گے، کانو ہو جائیں گے، لہم واسطے ان کے، وہ جو پوجتے رہے، وہ جو یا رسول اللہ مدد کی پکارے کرتے رہے، یا علی مدد کی پکارے کرتے رہے، نیکوکار ہستیاں وہ ان کے پکارنے اور اپنی پوجا کرنے والوں کے ہو جائیں گے اعداءً دشمن۔ بت دشمنی کریں گے؟ مولوی کی کہاں سے مت ماری گئی، کہتا ہے بت ہے مراد اس سے، بت دشمنی کریں گے، ان میں سجنی دشمنی کرنے کی صلاحیت اور سکت ہے۔ نیکوکار ہستیاں سنیں گی، ہم نے زندگیاں کھپا دی، اس کے اندر کتنی آزمائشوں کو جھیلا برداشت کیا، لوگوں کو ایک رب کی خالص عبادت کی محنت کر کے دعوت دیتے رہے، ہماری آنکھ بند ہونے کی کیا دیر تھی، ہم دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے ہماری محنت کو ضائع کر دیا، تعلیمات کو مسخ کر دیا، ہمارے مشن کو چھوڑ دیا، الٹا ہمیں پوجنے لگے، ہماری سور و پکار کرنے لگے، ہماری نظریں نیازیں دینے لگے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ کانوا لہم اعداءً، وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمنی کا کیا مطلب؟ یہاں بائیکاٹ کریں گے، مخالفت کریں گے، جاؤ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے منہ مت لگنا، ہم تم سے برات، بائیکاٹ اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اب مشرک پھنسے گا، اللہ سے پہلے تعلق کوئی نہیں خالص جوڑا، اور جن کی پوجا میں لگا رہا وہ بھی بائیکاٹ کر کے رخ پھیر لیں گے۔ اب مشرک نہ ادھر کا نہ ادھر کا، بے یار و مددگار، بے یار و مددگار، دنیا میں کہاں دھوکے میں پڑا ہے؟ یہ اللہ کے پیارے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی لیکھوں میں ان کی میخیں ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے چھڑا کر ہمیں جنت میں پہنچائیں گے۔ یہ شیطان کتنا خبیث ہے، کس راستے پہ ان کو ڈال دیا، اللہ کی پکڑ سے چھڑا کر کے، عذاب سے بچا کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ کسی کو کہو نا نماز کیوں نہیں پڑھتا، روزہ کیوں نہیں رکھتا، عمل عبادت ہے، میں نے فلاں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے، مجھے عمل عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بھی کبھی آپ کو سنایا، ایک بہت بڑا زمیندار تھا، اتفاقی فصلوں کے دن تھے، ان سے میری تھی ذرا علیہ سلیہ کا آنا جانا، تو میں نے پوچھا عشر ادا کیا ہے؟ کیا ترتیب ہے آپ کی؟ کہتا ہے عشر، ہم فلاں حضرت کے مرید ہیں، ہم سالانہ اتنے دانے ان کے دربار پہ پہنچا دیتے ہیں، عشر بھی اسی میں آ گیا اور سب کچھ آ گیا۔ اللہ کے مقرر کردہ حصہ عشر نہیں ادا کرنا، بابے کے نام کا سالانہ چندہ وہ دینا ہے۔ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ بے یار و مددگار ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کانوا لہم اعداءً، یہ ان سے کیا کریں گے؟ ایک نمبر 2 وَقَانُوا، اور ہو جائیں گے وہ نیکوکار ہستیاں
बिइबादतिहिम, इनकी इबादत, इनकी पूजा, इनकी सोरो पुकार से जो उन हस्तियों की करते रहे उससे हो जाएंगे नेकोकार लोग, क्या हो जाएंगे? काफिरीन, इनकारी। काफिरीन इनकारी लुग़वी माना में है, इनकार कर देंगे। क्या माना? सूरह यूनुस में अल्फाज हैं, वो कहेंगे इन कुन्ना अन इबादती कुमला गाफिलीन, अल्लाह तेरी जात की कसम इन्होंने हमारी कोई पूजा और इबादत की है या नहीं? लगाफिलीन, अलबत्ता हम तो बिल्कुल बेखबर हैं, गाफिल और बेखबर हैं, हमें कुछ पता नहीं है। आ जाइए सबक की आयत पे और बात को मुकम्मल करें। मिल गया हवाला, सफ़ा नंबर 398। जरा देखिएगा सफ़े के आखिर से दूसरी सतर। ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, यहां से चले थे ना। फरमाया वो लोग जो पुकारते रहते हैं अल्लाह ताला के अलावा और हस्तियों को, वो हस्तियां जरा भी उनकी पुकार का जवाब नहीं देती। या अल्लाह, इन दोस्तों को मसला मैं ये कैसे समझाऊं? पुकार का जवाब नहीं देती, सुनती नहीं है, मुरादें पूरी नहीं कर सकती, अजमियों को मसला कैसे समझाऊं? अल्लाह ने फरमाया मिसाल के जरिए बात जल्दी और आसानी से समझ आ जाती है। ऐसे ही होता है ना, कोई बात वैसे समझ ना रही हो, उस पर कोई मिसाल दे दी जाए तो वो क्या होता है? बात जल्दी समझ आ जाती है। अल्लाह फरमाते हैं मैं इस पर एक मिसाल बयान करता हूं, इसको गौर से सुनो, मसला बिल्कुल वाजे हो जाएगा। या अल्लाह क्या मिसाल है? फरमाया इल्ला कबासीती, मिसाल सुनिएगा, इल्ला मगर कबासीती, मिसल उस शख्स के जिसने फैलाया, बासित फैलाना, फैलाने वाला है, कफ़ई ही, अपने हाथों को, कफ़ई, कफ किसको कहते हैं? हाथ को, अपने दोनों हाथों को जिसने फैलाया, इलल माई, पानी की तरफ, पानी के सामने अपने हाथों को फैलाया। क्यों फैलाया? लियबलुगा, ताकि वो पानी पहुंचे, फाहू, उसके मुंह में, फाहू, उसके मुंह में। या अल्लाह, फिर इसने पानी की मिन्नत समाजत की कि वो पहुंचे इसके मुंह में, इसकी प्यास बुझ जाए, पानी पहुंच जाएगा। फरमाया वमा हुआ, वमा बहालिया, हालांकि मा हुआ नहीं है वो पानी, बिबालिगी ही, पहुंचने वाला इसके मुंह में, पहुंचने वाला इसके मुंह में। ये मिसाल बयान की, समझ आ गई है? कख नहीं आई, समझो, इसको फिट करो। अल्लाह ने ये मिसाल दी, एक प्यासा आदमी निकला है पानी की तलाश में, मेरी तरफ देखना, बड़ा मसला समझ आएगा इंशाअल्लाह। प्यासा आदमी निकला है पानी की तलाश में, ये घर से निकला है किसी बनावटी मुश्किल कुशा की तलाश में, वो भी निकला, ये भी निकला, नक्शा समझना। ये निकला है किसी बाबे बुजुर्ग की दरगाह की तलाश में, वो निकला है पानी की तलाश में। पानी तलाश करते करते किसी कुएं के किनारे पर, तालाब के किनारे पर पहुंच गया, और ये तलाश करता करता किसी बाबे की कब्र के सिरहाने पहुंच गया। वो भी पहुंचा, ये भी पहुंच गया। उसने वहां पहुंच करके पानी के सामने हाथ जोड़ लिए, कभी हाथ फैला लेता है, पानी मेहरबानी कर, प्यास की शिद्दत से निढालूं, मेरी जान निकलने को है, कुएं से खुद ब खुद निकल, तालाब से निकल, मेरे मुंह में पहुंच जा, ताकि मेरी प्यास बुझ जाए, मेरी जरूरत और मुराद पूरी हो जाए। उसने पानी को पुकारना शुरू किया, इसने कब्र वाली हस्ती को पुकारना शुरू किया, इसने कब्र वाली हस्ती को पुकारना शुरू किया, उसने पानी को पुकारना शुरू किया। क्या ख्याल है, पानी को पुकारने वाले की पुकार पानी सुनेगा? नहीं। पानी सुनेगा? नहीं। अल्लाह फरमाते हैं यही मिसाल, इसी मिसाल से ये मसला समझ, जैसे पानी को पुकारने वाला पुकारता पुकारता मर जाए, प्यास से मर जाएगा, पर पानी उसकी पुकार समझना नहीं सुनेगा।
اسی طرح قبر والی ہستی کو پکارنے والا پکارتا پکارتا مر جائے گا، پر قبر والی فوت شدہ ہستی اس کی سورو پکار نہیں سن سکتی۔ پانی کو پکارنے والا پکارے، پانی اسے جواب نہیں دے گا۔ ایک قبر والی ہستی کو پکارے، قبر والی ہستی بھی اس کو جواب نہیں دے سکتی، جیسے پانی جواب نہیں دے سکتا۔ پانی کو پکارتا رہے، پانی خود بخود اس سے نکل کر کنویں تالاب سے اس کے منہ میں پہنچ کر اس کی مراد اور ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی میرا در چھوڑ کر نبی کو پکارے، امام بزرگ کو پکارے، وہ بھی اس کی مرادوں کو پورا کر سکتے نہیں ہیں۔ اللہ کیوں پانی اس کی پکار کیوں نہیں سنتا؟ اس کی پکار کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس کی مراد کو پورا کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اس لیے کہ سبب موجود نہیں ہے۔ سبب کیا تھا؟ رسی، لوٹا، یہی سبب تھا نا۔ وہ انسانوں والا کام کرتا، کنویں تالاب کے کنارے پر آ کر کوئی لوٹا برتن ہاتھ میں لیتا، اس میں رسی ڈالتا، اسے کنویں میں لٹکاتا اور پانی بھر کے کھینچتا، ہاتھوں میں لے کر اس برتن کے ساتھ پیتا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ پر سبب نہیں، سبب نہیں تو بغیر سبب کے پانی سننے والا، اسے جواب دینے والا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے وہاں سبب نہیں، ایسے ہی ادھر قبر والی ہستی کو جو پکار رہا ہے، قبر والی ہستی اس کی پکار سنتی بھی نہیں، اس کو جواب دیتی بھی نہیں، اس کی مراد پوری کر سکتی بھی نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ادھر بھی سننے جواب دینے کا سبب کوئی نہیں۔ سبب کیا تھا؟ روح۔ سبب کیا تھا؟ روح سبب ہے کہ روح جسم میں ہو تو انسان زندہ ہے۔ پھر آنکھ کو دیکھنے کا سبب ملا، کان سے سننے کا سبب ملا، زبان سے بولنے کا سبب، ہاتھ سے پکڑنے کا، ناک سے سونگھنے کا، پاؤں سے چلنے کا۔ یہ اسباب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب موت کے وقت روح جسم سے نکل گئی، سبب ختم ہو گیا، اب پکارتا رہے۔ وہ سبب نہیں تو بغیر سبب کے وہ تیری پکار کو سن سکتا، تجھے جواب دے سکتا، تیری ضرورت کو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ سبب لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کا معاملہ ما فوق الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ مخلوق کا معاملہ، اس کا سننا، دیکھنا، بولنا، یہ سب کس کے تحت ہے؟ اسباب کے تحت ہے۔ وہ تو فوت ہو گیا۔ زندہ آدمی بھی ہو، اس پٹھے سے روح کا کنیکشن اللہ کاٹ دے، چلتا پھرتا، نظام زندگی، کاروبار زندگی چلاتا، کھاتا پیتا، سارا معاملات کر رہا ہے، ایک اس گوشت کے ٹکڑے کان کے پٹھے سے روح کا کنیکشن کٹ گیا۔ زندہ آدمی بھی سن سکتا، کیوں؟ اس کا سبب چلا گیا۔ کبھی آنکھ سے اس کی تار کاٹ دی گئی، کنیکشن ختم، زندہ ہو کر دیکھ سکتا۔ کبھی زبان سے اس کا کنیکشن اللہ نے کاٹ دیا، زندہ ہو کر کے بول سکتا نہیں ہو۔ کہتے ہو بہرا ہو گیا، گنگا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ یہ زندہ آدمی ان اعضاؤں سے روح کا کنیکشن ختم رب کر دیتا ہے، اعضاء کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ زندہ ہو کر کے نہیں بول سکتا، زندہ ہو کر کے نہیں دیکھ سکتا، زندہ ہو کر کے نہیں سن سکتا۔ اور جب صرف کسی اعضاء سے کنیکشن نہیں کٹا، پورے جسم سے روح پرواز کر گئی، نکل گئی۔ موت کے وقت نکل گئی کہ نہ نکل گئی؟ اب مولوی کہتا ہے نہیں، روح نکل گئی، بے شک نکل گئی، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ یہ عجیب منطق ہے جو کسی ذی عقل کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مثال دے کر مسئلہ سمجھایا۔ آخری جملہ، یہ مسئلہ سمجھانے کے بعد اخیر پہ فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ یہ جملہ آپ نے حل کرنا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، ذہن حاضر، وَمَا ما نافیہ، وَمَا اور نہیں،
دعا پکار اور نہیں پکارنا، نہیں دعا الکافرین ان کافروں کی، الا مگر فی ضلال بے سود بے نتیجہ بے نفع. فرمایا ان کافروں کی دعا اور پکار بے نتیجہ اور بے مقصد ہے، الٹا ان کے لیے وبال جان ہے. کس کی؟ ان کافروں کی. ان وما دعاء الکافرین. یہاں آیت میں غور کرو، پوری آیت کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے آ گیا. اس میں اللہ نے جو کفر کا فتویٰ لگایا کس پہ لگایا؟ کس جرم کو، کس چیز کو کفر کہا؟ وہ آیت کے شروع میں چلے جاؤ تو بات سمجھ آئے گی. والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو پکارتے رہتے ہیں اللہ کے سوا اور ہستیوں کو. تو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارنا یہ کیا ہے؟ ڈھلے ہو گئے. اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارنا یہ کیا ہے؟ کفر. اور اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارنے والا. ایسے نہ کہو نا، اتنی دیدہ دلیری سے سختی ہو جائے گی، سختی ہو جائے گی، شدت ہوگی. فرمایا اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارنا یہ کفر ہے، اور ہستیوں کو پکارنے والے کافرین، وہ کافر ہیں. یہ بات کس کی ہے؟ قرآن پاک کی ہے، بات میری نہیں. اس لیے جو غائبانہ ما فوق الاسباب اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتے ہیں، میں اور آپ اس سے جو بھی کہتے پھریں، اللہ کا قرآن انہیں کافر کہتا ہے. اتنی بات کلیئر ہے. صرف اس ایک آیت میں نہیں، اور بھی متعدد آیات ہیں جہاں اللہ نے غیر اللہ کی پکار کو کفر کہا، غیر اللہ کو پکارنے والے کو قرآن نے خود کافر قرار دیا ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ زندگی کا مقصد اللہ کی خالص عبادت کرنا. اس بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ مطلق جملہ، موٹا جملہ، یہ ادھوری بات ہے، نامکمل اور ناقص بات ہے. یہ زندگی کا مقصد ہرگز نہیں ہے. زندگی کا مقصد ہے اللہ کی خالص عبادت کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا. اور یہ مسئلہ مشکل نہیں، نماز کی ہر رکعت میں یہی کہتے ہو، ایاک نعبد. کیا معنی ہے ایاک نعبد؟ ہم تیری ہی، یا بھی تو نہیں ہے نا، بھی میں آئے گی ملاوٹ، بھی میں آئے گی غیر کی شرکت، بھی میں آئے گا شرک، دوسرے کو کی شمولیت، لیکن ہی تو اسی خالص کا معنی دے رہا ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا معنی؟ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کو مدد کے لیے ہم پکارتے نہیں ہیں. دعائے قنوت میں بھی یہی کہتے ہو. ابھی نماز وتر پڑھی ہے، اللہم انا نستعینک، وہی استعانت ہے. تو اللہ ہی کی خالص عبادت کرنا، خالص سور و پکار کرنا، یہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مسئلہ توحید کو سمجھتا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے، اور پھر زندگی بھر اسی پر کار بند رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.